نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ رشوت سخت مجبوری کی حالت میں دینا۔ سخت مجبوری کی حالت میں جب رشوت دینا ناگزیر ہو جائے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے کے ساتھ، ناحق طریقے کے ساتھ مت کھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ رشوت لے کر جو ہے حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے وہ جو ہے ہتھیا لو۔ اس طرح کی ترتیب نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو قرآن کریم کی آیت یہاں پر رشوت پر رد کر رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے احادیث کے اندر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں آگ کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی رشوت دینے اور لینے والے پر، آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ تو اس وجہ سے یہ اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جس معاشرے کے اندر یہ معاملہ عام ہو جائے تو اس میں کبھی بھی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں مل سکتا، عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا، تباہی و بربادی ایسی قوموں کا پھر معاشرے کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو ہے ناجائز صورتیں عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر رشوت لین دین کے حوالے سے، مثلا کوئی ایسے ہیں جو منصب کے حصول کے لیے جو ہے رشوت دے رہے ہیں، منصب کے حصول کے لیے رشوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں سیاسی لوٹے جو آپ کو نظر آتے ہیں، لوٹا پالیسی اس طرح کی، تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر کہ رشوت صرف اس لیے دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ ضمیر اپنا اس لیے بیچ رہے ہوتے ہیں، لوٹے بن رہے ہوتے ہیں کہ منصب کا عہدے کا حصول مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی قاضی جج کو فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے اس کو پراسرار طریقے سے اس کو رشوت دینا، یہ بھی ایک سلسلے چل رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنا کام نپٹانے کے لیے لوگ دفتروں میں، محکموں میں، اداروں کے اندر جو ہے وہ رشوت دیتے ہیں اور پراسرار طریقے سے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کسی استاذ کو یعنی اپنے آپ کو اپنے پیپر پاس کرنے کے لیے، اچھے نمبرات کے لیے اس کو کوئی چیز دینا وغیرہ اس نیت سے کہ تاکہ میرے نمبر اچھے آ جائیں، یا کسی جو ہے اسی طرح کسی مفتی صاحب کو ہدیہ اس وجہ سے دینا کہ تاکہ فتویٰ وہ گول مول کر کے اس کے حق میں دے دے اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دے، خلاف واقعہ کو واقعہ بنانے کی کوشش کرے۔ یا ایک صورت یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ اعانت علی الظلم، کہ ظلم پر مدد کرنے کے لیے، یعنی ظالم اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ رشوت دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ مدد تو مظلوم کی کرنی چاہیے نہ کہ ظالم کی۔ ظالم پہلے پہنچ کے جو ہے وہ رشوت اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جائے اور اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن میں رشوت دے کر لوگ معاشرے کے اندر نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک ضمنی مسئلہ یہ یاد رکھیں، اگر کسی نے، یہ آ گیا درمیان میں ضمنی، کہ کسی نے اگر رشوت دے کر نوکری حاصل کی ہے تو یہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، تو رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا تو بلا شبہ ناجائز ہے، غلط طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے نوکری حاصل کر لی ہے اور اس کی ڈیوٹی صحیح معنوں میں سر انجام دے رہا ہے، اس کے فرائض صحیح معنوں میں ادا کر رہا ہے اور اہلیت اس کی رکھتا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے، تو تنخواہ اس کی حلال ہے، لیکن اس کا یہ بنیادی سلسلہ جو ہے یہ غلط تھا اور ناجائز تھا۔ اب یہاں پر رشوت، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں رشوت دینا ناگزیر ہو جاتا ہے اور آدمی لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آیا کون سی ایسی صورت ہوگی کہ جس میں رشوت دینے والے کے لیے کچھ گنجائش نکل آئے گی؟ اگر اس کو مختصر انداز میں بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اپنا حق جو ثابت شدہ حق ہے وہ بغیر رشوت کے حاصل نہ ہو سکتا ہو، بغیر رشوت کے حاصل بالکل نہ ہو سکتا ہو،
اور یا پھر کوئی نقصان آ رہا ہے انسان کے اوپر، ضرر آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے، اور وہ نقصان اور ضرر نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ رشوت نہ دی جائے. تو یہ دو چیزیں، اپنا حق ضائع ہو رہا ہے ثابت شدہ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی آنے والا نقصان جو اس کے اوپر آ رہا ہے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رشوت دینا ناگزیر ہو گیا ہو. یہ مختصر ہے. اگر ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کریں تو گنجائش کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ پیچھے خنزیر کا ذکر کیا گیا ہے، بہتے ہوئے خون کا ذکر کیا گیا ہے، مردار کا ذکر کیا گیا ہے، غیر اللہ کی نام کی چیز کا ذکر کیا گیا ہے، وہ حرام ہے. آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جس حالت اضطراری میں آ چکا، مجبور ہو چکا، تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن دو قیدوں کے ساتھ. غیر باغن، غیر باغن جو ہے اس کا مطلب کہ نافرمانی نہ کرے. مطلب غیر باغن یہ نہیں ہے کہ بس چسکے لگا لگا کے کھائے پیے، نہیں، نافرمانی نہ کرے، بس ڈرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اس کو استعمال کرے. اور ولا عادن، اور جتنا ضروری ہے بقدر کفایت اتنا ہی استعمال کرے، پیٹ بھر بھر کے ڈکار نہ مارے. یہ 7 شرطیں بھی بتائی ہیں نا. اسی طرح الضرورات تبیح المحظورات، وہ قاعدہ بھی ہمارے پاس ہے کہ جب ضرورت حد سے بڑھتی ہے اور ناگزیر ہو جاتی ہے تو بہت ساری ممنوع چیزوں کو بھی وہ درجہ گنجائش میں لے آتی ہے. اور بعضوں نے قبیلہ عقل اور اورینا کا جو واقعہ ہے، اونٹوں کا وہ دودھ پینے اور پیشاب وغیرہ کا جو واقعہ، اس سے بھی یہ اصطلاحی قانون اس کو استنباط کیا ہے. بہرحال المختصر کہ چند شرطوں کے ساتھ رشوت دینا درجہ گنجائش میں چلا جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلی شرط کہ انسان بالکل لاچاری اور بے بسی کے اندر چلا جائے اور ناگزیر حالات درپیش ہو جائیں. تو ایسی صورت میں بھی علماء اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ اول تو وہ اخلاقی ذرائع استعمال کرے، ہمدردانہ ذرائع استعمال کرے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ حتی الوسع جو ہے وہ بحسب استطاعت کوشش کرے کہ وہ آدمی مان جائے اور اس کا حق اس کو مل جائے یا یہ ضرر سے بچ جائے. لیکن اگر وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہا تو پھر قانونی ذرائع استعمال کرے، حکام وغیرہ کے انتظامی ذرائع وہ استعمال کرے اگر اس میں عافیت نظر آتی ہے. اور اگر اس طرح بھی نہیں ہے تو پھر صلاۃ توبہ پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے تعلق جوڑے، اس بارے میں جو ہے اللہ سے مدد مانگے، صلاۃ توبہ پڑھ. پھر بھی اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا، بس اوقات انسان کی آزمائش زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور تو پھر ایسی صورت میں انتہائی لاچاری اور بے بسی میں وہ آدمی آ چکا ہے. پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی کہ اس کا حق جو ہے وہ گویا ڈوب رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے اگر اس نے رشوت نہ دی تو، اور حق بھی ثابت شدہ ہے. ایسا نہیں کہ وہمی حق ہے یا ممکنہ یا ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہے، متوقع نہیں، بلکہ اس کا حق ہے ثابت شدہ، وہ ڈوب رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے، اور یقین ہے یا ظن غالب ہے، گمان غالب ہے کہ یہ ڈوب جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک قابل ذکر بڑا نقصان بھی اس کو لاحق ہو جائے گا اگر یہ حق اس کو نہ ملا یا یہ ضرر اس سے بچا نہ، یہ تو ایک بڑا مسئلہ اس کے لیے پیدا ہو جائے گا. جیسے عام طور پر نوکریوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اوور ریج ہو جائے گا، یا پھر آج یہ ویکنسی آئی ہیں تو پتہ نہیں اب جلدی جلدی آئیں گی نہیں آئیں گی، تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اس آدمی پر بڑی معاشی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ یہ میرٹ پر بھی ہو اور استحقاق رکھتا ہو، استحقاق تامہ رکھتا ہو، اور اس منصب کے لیے اہلیت صلاحیت کاملہ بھی رکھتا ہو، اہلیت صلاحیت کاملہ بھی رکھتا ہو. تو ایسی صورت میں اپنا حق، جائز حق، ثابت شدہ حق وصول کرنے کے لیے یا کسی بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رشوت دینا ان حالات میں درست ہو جاتا ہے، یعنی مباح ہو جاتا ہے، گنجائش میں آ جاتا ہے. تو لیکن اس صورت میں بھی لینے والے کے لیے پھر بھی ناجائز ہی رہے گا، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، اس کے لیے لینا قطعاً کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے، ناجائز ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.